بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے بہت ہی پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے بہت ہی پیارے عزیزو، ساس سسر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی پیارا نام یا بصیرو ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر 3 مرتبہ اس طرح پڑھ لیجئے جس طرح میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں کو بھی اور میری پیاری بہنوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساس سسر کے گھر سے علیحدگی حاصل ہو جائے گی اور ان کا شوہر انہیں الگ گھر میں لے کر شفٹ ہو جائے گا۔ آپ میری پیاری بہنوں کو جو بھی مشکلات درپیش آ رہی ہوں گی سسرال میں، انشاءاللہ وہ آپ کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو بھی قبول و منظور فرما لے گا۔ آپ کا شوہر آپ کے آگے پیچھے ہوگا، آپ کا حکم کا انشاءاللہ آپ کا شوہر بھی غلام بن جائے گا۔ ساس سسر آپ کو علیحدہ کر کے لیے خود کہہ دیں گے کہ بیٹا آپ علیحدگی حاصل کر جائیں۔ آپ نے صرف اور صرف میری پیاری بہنوں نے صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ رب العالمین پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے 3 دن کے اندر اندر قبول و منظور ہو جائے گی۔ 3 دن کے بعد آپ کو کبھی بھی سسرال والوں کے گھر سے خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو پختہ یقین رکھ کر اللہ رب العالمین پر کر لینا ہے۔ جو بھی ناممکن کام ہوتا ہے وہ ممکن پا جاتا ہے صرف اور صرف یقین کی بدولت۔ اگر آپ کو ناممکن کام لگ رہا ہے کہ میری علیحدگی جو ہے سسرال والوں سے نہیں ہو سکتی، میرا شوہر راضی نہیں ہوگا، آپ اتنا ہی میری پیاری بہنیں اللہ رب العالمین سے پختہ یقین سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر انسان پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے ساس سسر کے دل کو بدل دیں گے اور آپ کی علیحدگی بھی ہو جائے گی۔ اگر میرے پیارے بھائیوں کو ساس سسر نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، اگر میرا پیارا بھائی چاہتا ہے کہ میں ان سے بلانا بند کر دوں یا میں ان کے گھر جانا بند کر دوں، تو میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو خود ادا کر لے۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائی کی بھی جو بھی تمنا ہوگی سسرال والوں کے متعلق وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور میری پیاری بہنیں بھی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساس سسر سے علیحدگی حاصل کر جائیں گی۔ میرے پیارے ناظرین نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا یہ ایک ہی نام پڑھنا ہے، یا بصیرو۔ یا بصیرو کو پڑھنے سے ہر مشکلات ختم ہو جاتی ہے، اگر مشکلات آنے والی ہو وہ ٹل جاتی ہے اور دعائیں انشاءاللہ قبول منظور ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ الہی میں۔ آئیں میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے بہت ہی پیارے عزیزوں نے یہ وظیفہ صبح اور شام 3 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ پاک صاف ہو کر اچھی حالت میں اور باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اور نماز عشاء کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو ادا کرنا ہے وظیفے کو، تو آپ نے اپنے سامنے 30 گرام چاولوں کو لے کر رکھ لینا ہے۔ آپ نے اچھی طرح چاولوں کو تول لینا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی ناپ تول کی کمی نہ ہو جائے، اور نہ ہی تو 30 گرام سے زیادہ ہو اور نہ ہی تو 30 گرام سے تھوڑے ہوں چاول آپ کے۔ آپ نے 30 گرام چاول اپنے سامنے لے کر رکھ لینے ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز کو ادا کیا کرنا ہے۔ فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے سامنے 30 گرام چاولوں کو لے کر رکھ لیا کرنا ہے، اور پھر آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں اور کس کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے فائدے کے لیے نہیں ادا کرنا چاہتے، یا کسی اور کے فائدے کے لیے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں۔
آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ ساس سسر کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور آپ میری پیاری بہنیں یہ وظیفہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کرنا چاہتی ہیں الگ گھر میں۔ اگر میرے پیارے بھائی کی کوئی اور تمنا ہے اپنے سسرال والوں کے متعلق، وہ میرا پیارا بھائی بھی اپنے ذہن و گمان میں رکھ کر اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر میری پیاری بہنوں کو بھی کوئی اور تمنا ہے، وہ بھی اپنے ذہن و گمان میں رکھ کر اس وظیفے کو آپ سٹارٹ کر دیجیے گا۔ آپ کے ذہن و گمان میں کوئی بھی ناجائز معاملات نہیں چل رہے ہونے، آپ کے جائز ہی معاملات چل رہے ہوں جو آپ نے اپنے اللہ رب العالمین سے قبول منظور کروانے ہیں، پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر ہی یا بصیرو کو پڑھنا ہے 99 بار۔ 99 ٹائمز آپ نے یا بصیرو کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر ہی پڑھنا ہے میرے پیارے بھائیوں نے اور میری پیاری بہنوں نے بھی، اور آخر میں پھر دوبارہ 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے صبح فجر کی نماز کے بعد چاول پڑے ہوں گے 30 گرام، اس کے اوپر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے مسا لینا ہے، اور آپ نے اس پر 3 مرتبہ پھونک میں مار دینی ہے۔ جب تھوڑا سا سورج آ جائے تو پھر آپ نے اس چاولوں کو اپنے پرندوں کو ڈال دینا ہے، یا آپ نے اپنے چھت پر ڈال دینا ہے کہ کوئی بھی پرندہ آ کر اس دانے کو کھاتا رہے، اور آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول منظور ہوتے رہے۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس سے مجھے بھی ثواب ملے گا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی۔ لیکن آپ جب میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے صرف اور صرف ہاتھ لگایا یا پھونک ماری، تب جا کر ہی آپ نے پرندوں کو نہیں ڈال دینا۔ وہاں پر بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے۔ آپ نے لگاتار اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنے معاملات کو آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے آپ نے مانگنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ نے اللہ رب العالمین کی تعریف بھی بیان فرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا بھی نذرانہ زار و قطار آپ نے بیان فرمانا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے 3 دن تک لگاتار، تب آپ نے چاولوں کا استعمال نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ نے بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ وظیفے کو ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعائیں مانگ لیا کرنی ہیں لگاتار۔ ایسے آپ کی جو دعائیں ہیں قبول و منظور بھی ہو جائے گی۔ اس کی بدولت آپ کی ہر پریشانیاں، مشکلات، رنج و غم بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو آگے سے آگے لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔